ہم سب کے بھائی شاہنواز عالم صاحب اور اسٹیج پر معزز مہمان اور اس پنڈال کے نیچے میرے چھوٹے بڑے بھائیوں، اس وقت سیمانچل کے اندر ایک قیادت کھڑی ہو رہی، ایک ایسی طاقت ہم لوگ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر بہت سارے لوگوں کی بہت ساری قربانیاں شامل ہوں گی اور بہت ساری محنتیں، مشقت ہمیں برداشت کرنی پڑے گی۔ میں اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے کے بیچ کھڑا ہوا ہوں۔ اس وقت میرا یہاں پر ہونا یہ ہماری پارٹی کا جو کہ ہاٹ کی تقدیر کو بدلنے کا، اس کے واسطے سے سیمانچل اور بہار کے سوچ کو بدلنے کا ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے، جس کا احترام میں نے سر جھکا کر کیا ہے۔ میں نے اختر الایمان صاحب، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پیغام کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ سر میں اس پارٹی کے اندر الیکشن لڑنے، ایم ایل اے یا ایم پی بننے کے لیے میں محنت نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت میں اس پارٹی کو، اس تنظیم کو، اس جماعت کو بہار کے اندر نہیں بلکہ پورے بھارت کے اندر مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایم ایل اے یہ ایک عہدہ ہے، یہ ایک پوسٹ ہے، یہ ایک ذمہ داری، لیکن صرف اس عہدے پر بیٹھ کر کامیاب ہو جانا، آپ اس سے بدحالی کو نہیں بدل سکتے، غریبی کو دور نہیں کر سکتے۔ اس وقت پورے بھارت کے اندر چن چن کر لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، چن چن کر لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون آواز اٹھاتا ہے آپ کی اور ہماری؟ آج تک پچھلے 70 سال میں ہم نے جن جن پارٹیوں کی غلامی کی، ہم نے ان کو اپنا سب کچھ سمرتھن، طاقت، ووٹ، ہم نے سب کچھ قربان کیا، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑی سیمانچل کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے تو کسی نے ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب بات آئی بابری مسجد کی تو کسی نے ہماری آواز نہیں اٹھائی، جب بات آئی شریعت کی تو کسی نے ہماری شریعت کو بچانے کے لیے اس ہاؤس پر بولنے کے لیے جرأت کسی نے نہیں کیا۔ جب بات آئی CAA NRC اور NPR پر بات کرنے کی تو یہ جتنے بھی دلال چاٹوکار نیتا ہیں جو آج تک ہمارے ووٹ کو لے کر کرسی پر بیٹھے، انہوں نے آواز بلند نہیں کی، بلکہ اگر کسی نے آواز بلند کی پارلیمنٹ کے اندر تو اس مجاہد کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ CAA کے اوپر اگر کوئی بولا تو اس بندے کا نام اسد الدین اویسی، NRC کے اوپر اگر کسی نے بات کی تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ اور یہ اسد الدین اویسی کون ہے؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ قومی صدر ہے ہم سب کے، بلکہ ایک امید ہم ان سے کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے سنکلپ لیا۔ میرے بھائی، یہ بہت سے لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کسی کے ایجنٹ ہیں۔ مجھے جو کہ ہاٹ کی دھرتی پر بھی اس کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ہاٹ کے اندر ایک بھی بندہ MIM کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن یہی عبداللہ سالم تھا جو تنہا میدان کے اندر کھڑا ہو کر آج MIM مجلس اتحاد المسلمین جو کہ ہاٹ کے اندر کامیابی کے دعوے ہم کر چکے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر شاہنواز عالم بھائی کی صورت میں انشاءاللہ ہم جو کہ ہاٹ کے اندر کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی صرف مسلمانوں کی بات کرتا ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ ان کا تو کوئی سرکار میں رول نہیں ہے، ان کی تو کوئی MP زیادہ نہیں ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر 46 MP تھے کانگریس کے، لیکن طرح طرح اکیلا اس MP نے سب کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اس کا نام تھا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ سیمانچل بدحال ہے، سیمانچل کے اندر ایک بھی سرکاری یونیورسٹی نہیں، ارریا پورنیا کے اندر کوئی میڈیکل کالج نہیں، ارریا کی دھرتی کے اندر کوئی ٹیکنیکل کوئی بہت بڑا انسٹیٹیوٹ سنستھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ارریا کی آبادی 28 لاکھ کی آبادی ہے، یہاں پر ہائی اسکول کی تعداد 88 ہے، یہی تعداد بیگوسرائے کے اندر ہے، 28 لاکھ کی آبادی بیگوسرائے کے اندر ہے، وہاں پر ہائی اسکول کی تعداد، ارریا کے اندر ہائی اسکول کی تعداد 44، بیگوسرائے کے اندر ہائی اسکول کی تعداد 88۔ کیوں یہ سوتیرا رویہ اختیار کیوں کیا گیا؟ کیا ہمارے ارریا کے اندر انسان نہیں بستے ہیں؟ آپ چلے جائیے روہتاس کے اندر کی آبادی 28 لاکھ کی آبادی، 28.5 لاکھ کی آبادی، وہاں پر کالج 38 ہے، ارریا کی تعداد بھی یہی 28 لاکھ ہے، یہاں پر کالج کی تعداد کتنی ہے؟ 9۔ پوچھو پٹنہ کے اندر بیٹھے ہوئے ان غدار سرکاروں سے تم نے کیوں لوٹا ہمارے اس دیش کو، اس سیمانچل کو؟ ہمارے سیمانچل کے اندر غریبی ضرور ہے، لیکن یہاں کے لوگ اتنے محنت کش ہیں، اتنے جفا کش ہیں، پورے ہندوستان کی تقدیر بدلتے ہیں یہاں کے لوگ، لیکن ہمارے کرپٹ نیتا یہاں کے حق حقوق لوٹتے رہے، یہاں کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا۔ لیکن اب بات کی جائے گی برابری کی، اب بات کی جائے گی حق حقوق لینے کی، اب بات کی جائے گی اپنے حقوق کو چھیننے کی، اب میدان میں ہم کھڑے ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنے حق کو قربان کیا، میں نے اپنے حق کو قربان کیا، 3 فٹ پر پانی، 3 فٹ پانی کے اندر چل کر میں نے گاؤں سماج کے اندر MIM کے پیغام کو پہنچایا۔ جب اوپر سے فیصلہ آیا، آرڈر آیا کہ مولانا عبداللہ صاحب یہ قربانی آپ کو دینی پڑے گی، میں نے کہا کہ سر میں نے پارٹی جوائن کیا ہے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے نہیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بہترین کینڈیڈیٹ جو سیمانچل کی جو کہ ہاٹ کی تقدیر اگر اس وقت بدل سکتے ہیں تو اس وقت ہماری نگاہ کے اندر شہنواز عالم ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اختر الایمان صاحب آپ آگے بڑھائیے قدم، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے یہاں پر، غلامی نہیں کریں گے ہم RJD کی، غلامی نہیں کریں گے ہم کانگریس کی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جناب 1-2 سیٹ سے کیا ہو جائے گا، جب مایاوتی 1 سیٹ لے کر دلت کے اوپر سے کیسز ہٹوا سکتی ہے تو ہم سیمانچل کی 10 سیٹ لے کر سرکار کے ناک میں دم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کانگریس، RJD اور جدیو آپ کے سامنے بھلے ہی بہت سے لوگ سیکولر کی بات کرتے ہیں، میں ایکسپلین کرنے کے بعد اپنی بات ختم کر دوں، بڑی لمبی بات مجھے نہیں کرنی۔ لوگ بولتے ہیں کہ سیکولر پارٹی کانگریس، سیکولر پارٹی RJD، سیکولر پارٹی جدیو، یہ سب کے سب دھوکہ ہے، غدار ہے، لوٹیرے ہیں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ CAA the meaning of this act، اس کا مطلب ہوتا ہے اس دیش سے مائنورٹی مسلمانوں کو بھگاؤ۔ اس بل میں سمرتھن کس نے کیا؟ ہم نے ووٹ کس کو دیا؟ RJD کو ووٹ دیا، کانگریس کو دیا کہ نہیں دیا بتائیے؟ جدیو کو بھی دیا۔ ہمارے خلاف جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو ان لوگوں کو بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ لیکن نہیں بولے، اندر میں سمرتھن کر دیا کہ یہ بل پاس کرو۔ ہمارے خلاف بل پاس کیا گیا، ایکٹ بنا، کانگریس نہیں بولے، RJD نہیں بولا۔ راجیہ سبھا میں RJD کے بھی ممبر ہیں، 3 ممبر ہیں، اور جدیو کے بھی ممبر ہیں، 7-8 ممبر ہیں۔ اگر آپ کو مسلمانوں کی اتنی فکر ہوتی تو مسلمانوں کو بھگانے کے لیے جو بل بنا، جدیو والوں، کانگریس کے پجاریوں، RJD کے چاٹوکاروں، آپ بولتے میدان کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف بل ہے، ہم پاس نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہم کو ووٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں بولے یہ غدار، اندر اس بل کو پاس کروایا۔ CAA پر کون بولا؟ اویسی بولا۔ NRC پر کون بولا؟ اویسی بولا۔ طلاق کے بل کے اوپر کون بولا؟
अवैसी बोला बाबरी मस्जिद पर कौन बोला, अवैसी बोला सीमांचल की बदहाली पर कौन बोला, अवैसी बोला। जब हर मोड़ पर अवैसी बोलता है, जब हर जगह पर अवैसी बोलता है, किसी को मारा जाता है तो अवैसी बोलता है। तबरेज को मारा गया तो अवैसी बोला, मोहम्मद समीर को मारा गया तो अवैसी बोला, दिल्ली की दंगे के ऊपर अवैसी बोला। हर जगह पर अवैसी बोलेगा तो हमारा वोट अवैसी को जाएगा, इन करप्ट नेताओं को नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकम्मल तौर पर जो कि हाथ को बदलना चाहता हूं और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर पूरी दयानतदारी के साथ हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम को मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता हूं मुस्तकबिल के ये मेले बनकर आए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बहुत से लोग मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने फ़ोन बंद करके रख दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला कितने में बिके। मैंने कहा कि मैं बिका नहीं हूं, मैं अपने ज़मीर से सौदा नहीं कर सकता। अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, यहाँ के और भी सारे कैंडिडेट गए थे, उन्होंने कहा कि जो कि हाट की सीट पर अब्दुल्ला का हक है और यह हक है मेरा। एक आदमी ने और इस सीट को हथियाने की कोशिश की झूठ बोलकर, लेकिन आपके भाई के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि उस सीट को हमने दोबारा खींचकर वहां से निकाला। यह हक की जीत हुई। इसीलिए मेरे भाइयों, बहुत से लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला कितने पैसों में बिके। मेरे भाई मैं बिका नहीं, वक्त बताएगा अब्दुल्ला को आप एक्सेप्ट करोगे। ये अब्दुल्ला आपकी सीमांचल की तकदीर को बदलना चाहता है। हमारे मरहूम तस्लीम साहब ने बहुत कुर्बानी दी, महानंदा बेसिन बन जाता तो आज ये सीमांचल के अंदर पानी नहीं आता, सैलाब नहीं होता। मरहूम तस्लीम साहब ने कोशिश की, मेहनत की, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी नेता हैं सबके वो गुरु थे, उनका अंदाज ही एक अलग था। उनके मिशन को, उनके सपने को इंशाअल्लाह हम सीमांचल के अंदर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, यकीनन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि मौलाना की जो कुर्बानी रही है इस सीट को लेकर, वो हम जो कि हाट की जनता और जो कि हाट की आवाम ज़िंदगी में कभी भी फरामोश नहीं कर सकते।